براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں ایزما پہ۔ ایزما میں مریض کو کیا کیا علامات ہوتی ہیں، کیا سمٹمز ہوتے ہیں، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایزما کے سمٹمز یا علامات، اس میں مریض کو سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے اور سینے میں سے سیٹی کی سی آوازیں نکلتی ہیں۔ اگر سینے پر ہاتھ رکھا جائے تو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ جو انگلی کو یا جو ہاتھ کو جو دھڑکن سی محسوس ہوتی ہے اور اس میں محسوس ہوتا ہے کہ رکاوٹ ہے، اور کھانسی کے دورے پڑتے ہیں سانس کی رکاوٹ کی وجہ سے۔ مریض جو ہے وہ آکسیجن کو لینے کے لیے کھڑکی کی طرف بھاگتا ہے اور اس کی اسی تگ و دو کی وجہ سے اس کے ہاتھ ٹھنڈے سرد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس یہ ہے کہ مریض کو اکثر یہ رات کو دورہ پڑتا ہے تنگی تنفس کا، سانس میں رکاوٹ جو ہے وہ رات کے وقت ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ 2-3 گھنٹے نیند لے لیتا ہے تو اس کے بعد جب اس کی سانس کی رکاوٹ سے آنکھ کھلتی ہے تو وہ انتہائی بے چین ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ سجدے کی حالت میں الٹا لیٹتا ہے، بعض دفعہ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید میری سانس ٹھیک آئے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کھلی ہوا میں نکل جائے جس سے اس کو سانس بہتر آئے۔ اس کو بار بار جو ہے نا وہ سانس لینے کے لیے اپنے چھاتی کو کھولنا پڑتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو سانس کی نالیاں ہیں ان کے اندر سوجن اور سوزش ہو جاتی ہے، اور جس کی بنیاد پر اس میں رکاوٹ اور زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر بعض دفعہ بلغم کے اخراج کے بعد اس کو کچھ سانس میں جو ہے وہ کچھ آسانی محسوس ہوتی ہے، اور یہ دورہ بعض دفعہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی رہتا ہے، اور جب یہ دورہ کم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کو پیشنٹ کو نیند آ جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ریپیٹڈ ہوتے ہیں جو اٹیک ہوتے ہیں کہ ایک ہی رات میں 2 دفعہ 3 دفعہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ لمبے عرصے کے لیے بھی ہوتے ہیں اٹیک کہ پورا دن چلتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ ہوا یا 2 دن بعد ہوا، اور پھر اس طرح سے وہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ جو فارن پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، مثلا کسی الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پہلے لگاتار چھینکیں آتی ہیں، چھینکیں آنے کے بعد پھر ان کو سانس کی رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے اور دمے کا دورہ ہو جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی دمے کے دورے ہو سکتے ہیں، اور ٹی بی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ دمے کا دورہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے گھٹنوں میں درد اور ٹخنوں میں درد کی وجہ سے بھی جو ہے بعض دفعہ آرتھرائٹس کی وجہ سے بھی یہ دمے کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹ جو سردی کی وجہ سے حساسیت محسوس کرتے ہیں، ان کو وہ اس سردی کی وجہ سے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو ان کو سردیوں میں دورے زیادہ پڑتے ہیں، اور سردیوں میں دمے کا دورہ عام طور پر پیشنٹس میں 80% جو ہے وہ سردیوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں میں دمے کے دورے زیادہ پڑتے ہیں، اور 40 سال کے بعد کے عمر میں جو ہے وہ دورے زیادہ پڑتے ہیں۔ سموکنگ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر دمے کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے الکوہل کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو یہ دمے کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ازما کی بہت اچھی میڈیسن ہے، دمہ قابل علاج ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔